اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو، موضوع اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی کلاس میں ہم نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا صفحہ جو پیج نمبر 20 ہے یہ ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم پیج نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی کہا کہ اخلاق نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی کہ ان کی صفات۔ تو آج ہم پیج نمبر 21 پہ ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 21 پہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہیں پھول چن لیجئے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر کر لیا جاتا ہے جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں۔ تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ پیارے بچوں، کل کا جو سبق تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بلند تھے، اعلیٰ تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور ان اخلاق کا اثر ان کے جانی دشمنوں پر بھی پڑا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان پر بھی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اتنا گہرا اثر پڑا۔ تو آج کا جو سبق ہے کہ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہیں پھول چن لیجئے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، یعنی کہ اگر ہم اس کا معنی ایسے لیں کہ ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں وہ ہر جگہ سے ہمیں مل سکتے ہیں۔ یعنی گلدستہ کہتے ہیں کہ پھولوں کا ایک گنچا ہے۔ پھولوں کا اگر گنچا ہو، ہم جہاں سے چاہیں پھول چن لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ زندگی کے ہمیں ہر شعبے سے ملیں گے کہ جہاں سے چاہیں تو ہم ان سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں صرف چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا۔ یعنی کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخالف لوگ تھے اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا، ستم کیا، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ تو جب اللہ کی مدد سے مکہ معظمہ فتح ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ دیا۔ یعنی کہ جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا تھا ہجرت کر کے، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ایک دفعہ ایک منافق پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور سے مسلمان ہو، اس کے اندر مسلمانی ظاہری طور سے دکھے لیکن دل میں اس کے کفر ہو۔ یعنی کہ منہ سے ایک بات بولے
اور دل میں اس کی دوسری بات ہو، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ایک منافق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جس ارادے سے وہ آیا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دی۔ یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بچوں، کتنے بلند تھے، کتنے اعلیٰ تھے، کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے تو ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا، یعنی کہ مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا، کچھ بات کرنی تھی، تو اس غرض سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھاؤں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا یہاں رک جائیں کہ میں سودا سلف یعنی کچھ سامان مجھے خریدنا ہے بازار سے، اس کے بعد یہ میں گھر چھوڑاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں، یعنی کہ اب اس صحابی کو یہ یاد، جب وہ گھر پہنچے تو اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ٹھہرنے کے لیے کہہ کے آیا ہوں۔ اور جب تیسرے دن وہ صحابی بازار آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ اللہ، دیکھو کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ یعنی کہ جب تیسرے دن جب وہ صحابی وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہیں انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ یعنی کہ ایفائے عہد یعنی کہ وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا۔ اور محسن انسانیت یعنی کہ یہ ہیں انسانیت پر رحم کرنے والے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ آپ نے دیکھے کہ کتنے بلند اخلاق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے اندر کتنے اخلاق ہیں، ہمارے اندر کچھ ہے نہیں، ہم بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی کوشش کریں کہ میں نے آپ کو بار بار کہا بھی کلاس میں کہ ہر ایک سبق کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اس میں ایک نصیحت ہوتی ہے جو پھر انسان کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں جو اخلاق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کے آگے آپ اپنی کتاب کے پھر صفحہ نمبر 24 پہ جب جائیں گے تو وہاں الفاظ معنی بالکل لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ معنی آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں، اچھی طرح سے لکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہی اخلاق پیدا کرے۔ تو تب تک کے لیے پیارے بچوں، اپنے گھر میں رہیں اور دوری بنائے رکھیں اور اپنے آپ کو اس مہلک بیماری سے بچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جب تک کے لیے خدا